بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی طبعی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ و لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ اتھر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کی غصے کا اظہار نہیں کیا اور کوئی سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا تم اس سے ہی کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی یہ جرت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں ہم پہ مان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانے صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صورت پڑھی ہے محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تنخو اور سخت مزاج اور بیہودہ گوہی کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات میں بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مموز رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حال شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے اعلان سنا اور سب کی خواہش تھی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مار دیا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے کہا میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ بری کی ہے اور بعد لوگوں کا یہ مان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں، پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ جواب دیں آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائے؟ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خداوند جبار نے ہمیں آپ کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا کہیں دنیا میں نام و نشان تک دکھائی نہیں دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خدیجہ سلام اللہ علیہ رہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھ دی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا اور سنگ بری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ سنگ بری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا حزندان قریش کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟
تم اپنی قبیلہ کے معزز اور قبیلہ کے محترم خاتون کے گھر پر سنگ بری کرنے لگے۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فزا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ نے لوگوں کو گمراہ اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیفیں اٹھائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج فار آخرت کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔